سیرت النبی، سیرت مصطفیٰ کے اندر میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی بیٹی کا نام حضور کی زوجہ اقدس تھی اور آپ کا نام ام المومنین ام حبیبہ تھا۔ حضرت ام حبیبہ مسلمان ہو گئیں۔ مسلمان ہوئیں تو آپ کا باپ کافر تھا، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا ابو سفیان نے۔ ام حبیبہ وہ ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سکی بہن ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی سکی بہن حضور کی زوجہ تھی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جن کا نام ابو سفیان تھا۔ تو ابو سفیان اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے ام حبیبہ کے پاس گئے۔ سبحان اللہ، حضور کا اخلاق دیکھیں، پیار دیکھیں، محبت دیکھیں، عزت دیکھیں۔ مسلمان تو وراء الورا ہے، مسلمان کی تو عزت بہت ہی بڑھیا ہے، لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کے ساتھ بھی اتنی نفرت نہیں فرمایا کرتے تھے، کافروں کو بھی پیار دیا کرتے تھے۔ دروازے پر ابو سفیان نے دستک دی، اندر سے اماں نے پوچھا کون ہے؟ کہا بیٹی ام حبیبہ، تیرا باپ ابو سفیان آیا ہے، دروازے کو کھولا جائے۔ تو حضور کی گھر والی مسلمان بھی ہو چکی تھیں اور حضور کی زوجہ اقدس بھی تھیں۔ ابو سفیان کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ نے دروازے کو کھول دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر پڑا تھا، اور جو ہی ابو سفیان آپ کے گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے وہ بستر اٹھانا شروع کر دیا اور بستر کو تہ کر کے الگ کر دیا، باپ کو بٹھا دیا۔ تو حضرت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بڑی تکلیف اور رنج پہنچا کہ بڑے عرصے بعد اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے آیا ہوں۔ بیٹیوں کے دروازے پر اگر باپ آ جائے تو بیٹیوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور یہ واحد بیٹی ایسی ہے کہ جو تکیہ لگانے کی بجائے، بستر بچھانے کی بجائے، اکرام کرنے کی بجائے اس نے تکیہ بھی اٹھا دیا، اس نے بستر بھی اٹھا دیا۔ تو ابو سفیان نے دل میں ٹھان رکھی کہ اب بیٹھوں گا نہیں، لیکن اس بات کا جواب لے کر جاؤں گا۔ کہا بیٹی، باپ آئے تو بیٹیوں کو خوشی ہوتی ہے، آپ پہلی بیٹی ہیں کہ جس نے میرے آتے بستر اٹھا لیا ہے، میرے آتے تکیہ اٹھا لیا ہے۔ کیوں، یہ میں پوچھ سکتا ہوں کیوں یہ عمل کیا گیا؟ تو ام حبیبہ سلام اللہ رضوان اللہ طاہرہ مطہرہ مقدسہ آپ فرماتی ہیں باپ جی، ابا حضور آپ قابل قدر ہیں، یہ میرے نبی کے دین نے کہا دین کلہ ادب، باپ کا ادب کیا جائے، ماں کا حیا کیا جائے، بڑے بزرگ کا ادب اور قدر کی جائے، اور میں نے آپ کو قدر سے بٹھایا، بستر اس لیے اٹھایا ہے، یہ وہ بستر ہے جس بستر پر اللہ کے قرآن کا نزول ہوتا ہے، یہ وہ بستر ہے جس بستر پر اللہ کے قرآن کا نزول ہوتا ہے، یہ وہ بستر ہے جس بستر پر آمنہ کے لال در یتیم پیغمبر آرام فرمایا کرتے ہیں، میرے نبی کا وجود اقدس بھی پاک ہے اور حضور کا بستر بھی پاک ہے۔ اور آپ مسلمان نہیں ہوئے، قرآن کہتا انما المشرکون نجس، مشرک پلیت ہوتا ہے، چاہے وہ باپ کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو،
یہ بستر پاک تھا، میں نے بستر پاک کو اٹھا کر آپ کو بٹھا دیا ہے۔ اب آپ کو سمجھنا چاہیے نبی کا کلمہ پڑھ لیں گے تو پھر میں اکرام بھی کروں گی، عزت بھی کروں گی، بستر پر بٹھاؤں گی، اور یہ میرے محمد عربی نے درس دیا ہے۔ اور یہ مسئلے کو یاد رکھنا مسلمانوں، مشرک کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، مشرک کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی، مشرک زکوٰۃ دے زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوتی، مشرک خیرات کرے خیرات بھی قبول نہیں ہوتی، مشرک دیگیں پکا کر تقسیم کرے وہ بھی قبول نہیں ہوتی، اور غریب ایک آدمی کھجور تقسیم کر دے، ادھر غریب بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور تقسیم کرتا ہے، عرش بری کا مالک رب العالمین راضی ہو کر اس غریب کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس لیے اپنے عقائد کو بہتر کریں، عقائد کو درست کریں، اللہ کے برابر کسی کو مقام نہ دیں، اللہ کے برابر کسی کو کھڑا نہ کریں، اللہ کی صفات کسی انسان میں داخل نہ کریں، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ رسول کیوں نہ ہوں، چاہے وہ پیغمبر کیوں نہ ہوں، چاہے وہ غوث قطب ابدال اولیاء اتقیاء کیوں نہ ہوں، یہ منصب اللہ نے ان کو جو بخشے ہیں انہی پر رہنے دو۔ نبی کو نبی رہنے دیں، رسول کو رسول رہنے دیں، پیغمبر کو پیغمبر رہنے دیں، صحابی کو صحابی رہنے دیں، تبع تابی کو تابی رہنے دیں، اور غوث کو غوث رہنے دیں، ابدال کو ابدال رہنے دیں۔ یہ سارے اکرام اللہ کے دین اور رسول کے حکام نے بتائے ہیں، یہ قدریں اللہ کے دین میں اور رسول اللہ کے فرمان میں موجود ہیں، یہ آپ عمل کرتے جائیں گے، اللہ انہی کی وجہ سے آپ کا رستہ صاف فرما کر جنت کا دروازہ کھول دے گا۔